الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور عام دنوں میں بھی درود پاک پڑھنا بڑی برکتیں لاتا ہے، مگر جمعہ کا دن یہ اسپیشل دن ہے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے. ایک نہیں بلکہ کئی حدیثیں ہیں جس میں خاص طور پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے. ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، جمعے کا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی سبحان اللہ، جمعہ کے دن ہم درود پڑھیں تو براہ راست بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہو جاتی ہے. تو ہمیں خاص طور پر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے. اور جمعہ کا دن یہ کوئی آرڈنری ڈے نہیں ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے. اس دن کی اہمیت کو سمجھیے کہ اس ایک دن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے. یعنی اس دن کے نام سے، یعنی جمعہ کے نام سے سورہ جمعہ نازل کی گئی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس دن کا شرف، اس کی بزرگی، اس کا بہت زیادہ فیضان ہے، تو اس لیے جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ہم کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمیں اگر کاروبار میں کوئی اسکیم نظر آ جائے کہ جناب ان دنوں میں سیزن ہے، خرید لو تو سستا مل جائے گا، فلاں مہینوں میں بیچو گے تو مہنگا بک جائے گا، ایک کا دو نظر آئے تو لوگ ملک چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں کہ یار وہاں جا کر بیچتا ہوں، مال تو زیادہ پیسوں میں بکتا ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہر جمعے کو اسکیم ہے، اور ایک کو 2 نہیں ملتا، ایک کا 70 ملتا ہے. اب بتائیے ہمیں جمعہ کے دن کتنی نیکیاں کرنی چاہیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دن جب بھی آئے تیار ہو جانا چاہیے. اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ چونکہ اس کا مقام بہت بڑا ہے، تو اب اس دن میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن اسپیشلی آپ نے نیکیاں زیادہ کرنی ہے اور گناہ سے زیادہ بچنا ہے، کیونکہ ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ یہ رات، یہ دن ہم عبادت میں گزاریں، درود میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں. سورہ کہف جمعے کے دن پڑھا کریں. روایتوں میں آتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. والدین اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر جائیں، سورہ یاسین وہاں جا کر پڑھیں. تو فرمایا جمعہ کے دن والدین یا والدین میں سے کسی کی قبر پر آ کر کوئی سورہ یاسین پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو ہمیں یہ دن اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ ہر ہفتے ہمیں ملا ہے. اور پھر یہ جو ماشاءاللہ جمعے کے لیے لوگ جو قریب جلدی آئے ہیں، یہ ہر جمعے کوشش کیا کریں، اور جو لیٹ آتے ہیں انہیں بھی جلدی آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو جلدی آنا ہے نا جمعے کو، یہ بڑی آسان اور بہت بڑی نیکی ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ جناب ہر جمعے کو 5 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نفلی صدقہ ہر جمعے 5 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو آپ کہیں گے یار ہر جمعے 5 لاکھ کون خرچ کرے گا بھائی، مہینے کے 20 لاکھ، 5 جمعے ہو گئے تو 25 لاکھ. لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے آج جمعہ کے دن 5 لاکھ کے قریب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے. آپ کو ثواب مل بھی گیا ہوگا انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا نام
فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی میں اور آپ ابھی جو مسجد میں آئے ہیں نا، اللہ کی رحمت سے فرشتوں کے قریب سے گزر کر آئے ہیں، اور فرشتے آنے والے کا نام رجسٹر میں لکھتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ سیمینارز میں گئے ہوں گے، کانفرنس میں گئے ہوں گے، بڑے بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں دروازے پر لوگ آنے والے کا نام لکھتے ہیں. وہ اس کانفرنس کا، اس سیمینار کا پروٹوکول ہوتا ہے. جمعے کا پروٹوکول دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے آنے والا ایسا ہے، سب سے جلدی آنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا. اب بتائیے آج کل اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 4-5 لاکھ سے تو کم کا نہیں آتا. یعنی ماشاءاللہ یہ پہلی صف والوں کو مبارک ہو جو جلدی آئے تھے کہ ان کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملا. آقا فرماتے اس کے بعد آنے والے ایسے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کی ہے، پھر آنے والے ایسے جیسے بکری صدقہ کی ہے، پھر اس کے بعد مرغی صدقہ کی ہے، اور پھر آنے والا ایسا جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اب 2-3 باتیں سیکھنے کو ملی. جتنا دیر سے آئیں گے اتنا ثواب کم. اونٹ سے بات چلی اور کہاں پہنچ گئی؟ انڈے پر. آج کی زبان میں اگر سمجھا دوں کہ اگر یہ مسجد کی انتظامیہ یہ اعلان کر دے کہ جناب آئندہ جمعے جو پہلی صف میں ہوں گے ان کو 25-25 ہزار روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 15,000 ملیں گے، تیسری صف والوں کو 10,000 اور اس کے بعد والی صف والوں کو 5,000. مجھے بتائیے اگلے جمعے اس مسجد کی پہلی صف کا حال کیا ہوگا؟ دروازہ کھلنے سے پہلے بار لائن لگی ہوگی، یار پہلی صف مل جائے گی تو 25,000 روپے مل جائیں گے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ دنیا کا پیسہ کیا بیچتا ہے؟ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین ہے کہ ہاں جو سب سے پہلے آئے ان کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا. تو جب تھوڑا پہلے آنے سے اچھا پھر فائدہ یہ ہے کہ جب امام صاحب بیان کرتے ہیں تو علم دین سیکھنے کا موقع الگ ملتا ہے، جلدی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جمعہ کا دن یعنی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے جمعہ کا دن کاروبار دوسرے کاموں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے ہماری مجبوری ہے، کاروبار نوکری کرنی پڑتی ہے، مگر ذہن میں پریورٹی جو ہے، ترجیح جو ہے وہ آج کے دن بس میرا ذہن عبادت کے موقع ڈھونڈتا رہے کہ یار 1 کا 70 ہے آج. تو مثال دیتا ہوں، آپ نے اتوار والے دن کا پلان بنایا ہوا ہے کسی مریض کی عیادت کرنے کا، آپ نے سوچا ہے کوئی رشتہ دار بیمار ہے میں اتوار کو جاؤں گا ان سے ملنے. آپ نے پیر والے دن کسی غریب کی مدد کا پلان کیا ہوا ہے کہ یار اس کو پیر کو بلا کے ذرا اس کی فلاں رشتہ دار کی یا فلاں ملازم کی مدد کرنی ہے. آپ اپنے ذہن میں پلان بنائیں کہ یہ میں 2 دن پہلے کر لوں گا، میں جمعے والے دن کروں گا، اتوار کو نہیں، میں جمعے کو مریض کی عیادت کر لوں گا. میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے وہ بھی جمعے کو کر لوں گا، اب بھی کروں گا تو 70 ملے گے، پیر کو کروں گا اتوار کو کروں گا 1 ملے گا. تو دنیا میں جب دماغ اتنا چلتا ہے ہمارا تو یہ آخرت کے معاملے میں ہم اتنا زیادہ فارورڈ کیوں نہیں ہوتے؟ تو اللہ کرے کہ ہمیں نیکیاں کمانے کی حرص ہو جائے. ہم نے پچھلے دنوں کربلا والوں کے واقعات سنے ہیں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت عمر فاروق کا دن پچھلے دنوں ہم نے ان کا ذکر خیر سنا ہوگا. تو جب آپ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر سنیں گے نا، آپ کو ان کی سیرت میں جہاں بہت سارے کمالات نظر آئیں گے، وہاں ایک نیکیوں کی حرص، یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی کہیں مجھ سے رہ نہ جائے، حالانکہ وہ جنتی تھے. مجھے بتائیں نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی نیکی ہے جو کربلا کے میدان میں چھوڑ دی ہو؟ تلاوت قرآن وہاں بھی ہو رہی ہے، نمازیں وہاں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں وہاں بھی ہو رہی ہیں. بندہ کہے یار ابھی تو تلواریں چل رہی ہیں، لاشیں گر رہے ہیں، مگر امام حسین وہاں بھی نیکیاں نہیں چھوڑ رہے. وہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی، یہ بھی میں کر لوں، یہ بھی میں نیکی کر لوں. یہ تمام صحابہ اور اہل بیت کی سیرت پہ آپ کو، حالانکہ ان کے پاس جنت کی بشارتیں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم گناہوں کا انبار لیے ہوئے ہیں مگر ہمیں نیکی نظر آتی ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے، آسان نیکیاں بھی نہیں کر رہے ہوتے. مجھے بتائیں نا آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آ کر کتنا کیا مشکل ہے، مگر اگر مجھے ہر جمعے کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے تو مجھے تو سارے کام چھوڑ کر آنا چاہیے. تو کاش یہ ذہن بن جائے. چلیں بات جمعے کی چلی ہے، موضوع تو بیان کا کچھ اور تھا. ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 5 کام کر لے. ٹھیک ہے، جمعہ کے دن 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. یقین ہے نا ان کے فرمان پر؟ وہ جسے اشارہ فرمائے وہ جنت میں جائے گا. مجھ سے 100 لاکھ کو پڑھتے ہو نا نعت میں،
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ان کا اشارہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. وہ خود فرما رہے ہیں کہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ کام جمعے والے دن ہوگا. کیا فرمایا؟ جو شخص جمعہ کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، مریض کی عیادت کرے، نماز جنازہ میں شرکت کرے اور کسی نکاح میں شرکت کرے، یہ 5 کام جو ایک دن کر لے اللہ کے کرم سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا، یہ حدیث میں نے پہلے بھی الحمدللہ بیان کی ہے اور علماء کرام بھی کرتے ہیں. تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ تھوڑا مشکل کام ہے یار، 5 کام ایک دن میں ڈھونڈنا. میں نے کہا یہی آفر یہ کر دی جائے کہ جو یہ 5 کام کرے 5 لاکھ روپے ملیں گے. بولا ہاں میں ڈھونڈ لوں گا، فیصلہ آباد میں جنازہ کدھر ہے تو نکاح کدھر ہے وہ سب ڈھونڈ لوں گا، 5 لاکھ روپے مل جائیں گے، اس دن چھٹی کر لوں گا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک جمعہ ایسا ضرور گزار لیں، اور یقین کریں اگر آپ پلان کریں گے، آپ تلاش کریں گے، آپ کا کام ہو جائے گا الحمدللہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی طرح کا بیان تھا ایک بار فیصلہ آباد میں، اسلام آباد میں میں نے بیان کیا تھا جمعے کی نماز میں. تو فیضان مدینہ میں تھوڑے 1-2 مہینے بعد پھر فیضان مدینہ اسلام آباد گیا تو مجھے بتایا امام صاحب نے کہ وہ آپ بیان کر کے گئے تھے، خود میں نے 2 بار یہ کام کر لیا اور ہمارے کئی نمازیوں نے یہ کام کر کے ہمیں بتایا کہ ہم نے بھی کر لیا ہے. تو شوق ہو تو راستے بن جاتے ہیں. ایک مبلغ دعوت اسلامی کا چلے ضمن میں واقعہ سنا کر پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو بھی یہ شوق ہو جائے کہ نیکیاں کمانے کا، جنت کمانے کا موقع ملنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ نیکی ملنے والی ہے. حضرت عثمان غنی نے بھی تو یہ کیا تھا نا. حضرت عثمان غنی کو خبر ملی تھی کہ نبی پاک نے کنویں والے سے کہا ہے کہ یہ کنواں دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. پانی کی ضرورت تھی مدینے والوں کو، کنویں والے نے منع کر دیا. حضرت عثمان غنی کو خبر ملی، حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں، کئی بار جنت خرید چکے ہیں نبی پاک سے. کہتے حضور وہ آفر جو اس کنویں والے کو کی تھی میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں میرے لیے جنت ہے. فرمایا عثمان یہ آفر تمہارے لیے بھی ہے. اس کنویں والے کے پاس گئے، جتنی قیمت مانگی اس نے، آپ نے منہ مانگی قیمت دی، کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ اللہ کرے مائنڈ سیٹ بن جائے. اچھا ایسا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، پتہ چل جائے کہ جناب فیصلہ آباد کے قریب لاہور میں یہ چیز کتنے کی مل رہی ہے. مثال کے طور پہ یہاں آپ کو کپڑا جو ہے یہ جو بھی آپ کا کاروبار ہے 100 روپے کا مل رہا ہے، لاہور میں 90 روپے کا مل رہا ہے، بندہ لاہور جا کے لے آئے گا. اچھا جناب کراچی بہت دور ہے لیکن اگر وہاں 70 روپے کا مل رہا ہے تو کراچی پہنچ جاتے ہیں. برابر والے ملک کے اندر یا کسی دوسرے ملک میں یہ 200 روپے کا بکے گا تو ملک چھوڑ کے چلے جائے. یعنی یہ دماغ سب جگہ چل رہا ہے. نیکیوں میں گندہ کہتا ہے چھوڑو یار کوئی بات نہیں، کاش یہ، کیونکہ یہی تو کام آئیں گی. مرنے کے بعد کرنسی کام نہیں آئے گی. قبر میں کون ہے جو پیسے لے کے جاتا ہے؟ کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ کسی کی قبر میں تجوری ہو، کسی کے کفن میں جیب ہو. قبر میں اعمال جائیں گے، وہ جمع نہیں کر رہے، وہ جمع کر رہے جو قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد میرے اور آپ کے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. اور جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اب غور کریں کہ ہم آگے بھیجنے والی چیزیں تیار نہیں کر رہے، پیچھے چھوڑنے والی چیزیں تیار کر رہے ہیں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تو ایک مبلغ دعوت اسلامی کہتے ہیں میں نے بھی یہ حدیث پڑھی، بیان بھی کرتا تھا، کئی بار بیان کیا، کبھی عمل نہیں کیا. ایک دن ذہن بنا کے یار دوسروں کو کہتا ہوں خود تو کروں. تو کہتے ہیں جمعہ پڑھا روزہ رکھ کے. اچھا اتفاق یہ تھا کہ وہ مسجد کے امام بھی تھے، جمعہ پڑھاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے ہی نکاح پڑھانا تھا اس جمعے کو، تو مجھے پتہ تھا آج تو نکاح بھی ہے تو کیوں نہ روزہ رکھ لوں. 3 کام ہو گئے، اب 2 کام باقی تھے. ایک ان کو مریض کی عیادت کرنی تھی اور ایک نکاح جنازے میں شرکت. اب جنازہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو کہتے مریض بھی ڈھونڈ لیا، مریض کی عیادت بھی کر لی. اب 4:30 شام کے 4:30 پونے 5 بج گئے. اب عصر ہے اور مغرب ہے، اب مغرب ہو جائے گی تو جمعہ ختم ہو جائے گا. کہہ رہا میں نے پورے شہر میں، کراچی کے ہیں وہ، میں نے میسج چلایا کہ یار اگر آپ کے کسی علاقے میں کوئی جنازے کی نماز ہو تو بتائیے گا. تو کہتے 5 بجے کے قریب ان کو میسج آتا ہے کہ کراچی کا علاقہ، جو کراچی گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فیضان مدینہ سے خارا در کافی دور ہے ہمارا علاقہ نا، اولڈ سٹی ایریا جو ہے. ان کو میسج آیا کہ اس ایریا میں جنازہ ہے عصر کی نماز کے بعد. وہ مبلغ دعوت اسلامی کہتا ہے میں دوڑا، میں نے کہا کسی طرح جنازہ مل جائے گا. اچھا ان کو نہیں پتہ جنازہ کس کا ہے. وہ اس مسجد میں پہنچے. جب مسجد میں پہنچے تو چھوٹی سی علاقے میں ایک مسجد باہر جنازہ پڑا. وہ جنازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. علاقے والے سارے پہچان گئے کہ بھائی فلاں مبلغ آ گئے. کہا حضرت آپ آئیں تو جنازہ آپ ہی پڑھا دیں. اور وہ جنازہ بھی پڑھا دیا. جب وہ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان کھڑا تھا. اچھا مبلغ دعوت اسلامی کے اچھے مبلغ ہیں، مدنی چینل پر بھی آتے ہیں. تو وہ جو جس کا جنازہ پڑھا نا اس کا رشتہ دار ایک نوجوان کھڑا تھا. کہتا ہے حضرت یہ بتائیے کہ آپ جنازے میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا یار یہ بڑی لمبی داستان ہے، آپ چھوڑیں. بولے نہیں آپ کو پتا تھا کہ کن کا جنازہ ہے؟ بولا مجھے بالکل بھی نہیں پتا. پھر آپ نے پڑھایا کیسے؟ کہا میں تو آیا. انہوں نے کہا آپ پڑھا دیں.
کہا آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ میری دادی جان کا جنازہ تھا یا پھوپھی جان تھی، یہ روزانہ 15 گھنٹے کے قریب مدنی چینل دیکھتی تھی، اور ان کی وصیت تھی کہ میرا انتقال ہو تو مدنی چینل والوں سے کہنا میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اب یہ کیسا کنیکشن ہے، کیسے کیسے معاملات جڑ جاتے ہیں۔ وہ مبلغ کہتے ہیں میں بھی حیران کہ میں اس علاقے میں کبھی نہیں گیا، اور گھومتے پھرتے اس مسجد میں بھی پہنچ گیا، اس کے جنازے میں بھی پہنچ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نیکی کی تڑپ ہونا اور بندہ چاہے کہ مجھے کام کرنا ہے تو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو میرا پہلا آج کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے، یہ نیکیاں کرنے کا دن ہے، یہ نیکیاں کمانے کا دن ہے۔ اس دن کو خدا را ضائع نہ کیا کریں۔ مجھے ایک اور دل میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ کئی ملک وہ ہیں، یا پاکستان کے بھی کئی شہر وہ ہیں کہ جہاں جمعے کی چھٹی ہے، جمعے کی چھٹی پر افسوس نہیں ہے، لیکن جمعے کی چھٹی کیوں ہوئی تھی مسلمان ممالک میں بھی، اور اب بھی پاکستان کے کچھ شہروں میں جمعہ ہوتا ہے چھٹی، کہ لوگ جمعے کو اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ مگر ہو یہ گیا ہے بدقسمتی سے کہ جہاں جہاں جمعے کی چھٹی ہے، جمعرات بن گئی ہے ویکینڈ نائٹ، چھٹی کی رات۔ تو جو گناہ پورے ہفتے میں نہیں ہوتے وہ جمعرات کو اور جمعے کے دن میں ہو رہے ہوتے ہیں، پلان بن رہے ہوتے ہیں گناہوں کے، حالانکہ یہ دن عبادت کا دن ہے، ایک گناہ 70 گناہ ہے، مگر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو خدا را استغفار میں، توبہ میں، صدقہ خیرات میں، عبادت میں ہمیں جمعہ کا دن گزارنا چاہیے۔ اب آتے ہیں، چونکہ آج 12 محرم الحرام ہے اور ہم نے عاشورے کا دن گزارا، وہ واقعہ جو اب بھی دلوں کو غمزدہ کر دیتا ہے، اور ہم نے واقعہ کربلا کے بارے میں اور شہدائے کربلا کے بارے میں سنا ہوگا۔ مگر نارملی جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں، ہمیں یہاں تک تو ہم سنتے ہیں کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، کربلا والے شہید ہو گئے، مگر اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے یہ زیادتی کی؟ ان کا مقصد تھا نا، یہ سارا پلان کیا تھا یزیدیوں کا کہ اقتدار حاصل کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، دنیا چاہیے ہیں۔ ان لوگوں نے لالچ کے اندر وہ کام کر دیا جو درندہ بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اگر یہ واقعہ اللہ نہ کرے ہوگا تو تھا، لیکن اگر سامنے غیر مسلم ہوتے نا تو شاید اتنا درد نہ ہوتا جو درد آج بھی کربلا کا ہم سب کو ہوتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا بھی ہو، اور جس محمد الرسول اللہ کا نام کلمے میں رہ رہا ہے ان کے نواسے کو شہید کر رہا ہے، ان کے خاندان کو شہید کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ ایسا تھا کہ آج بھی سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کے اس خطبے کے الفاظ پتہ ہے کیا تھے؟ اے لوگو تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اسی نبی کا نواسا ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ نبی پاک نے مجھے اپنا پھول فرمایا، میں تم سے لڑنے نہیں آیا، مجھے تو خط دے کر بلایا گیا تھا، اگر نہیں آگے جانے دینا تو مجھے واپس جانے دو، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو قیامت کے دن نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤ گے، ان سے شفاعت کیسے لوگے؟ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد بھی عالم اپنے ظلم سے باز نہ آئے۔ سوال تو آتا ہے نا ذہن میں کہ یار ایسا کیا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ان کو کہ کس کے ساتھ لڑائی لڑ رہے۔ اللہ اکبر، جو اس کا ریزن سامنے آتا ہے نا تو یاد رکھیے کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب دل پر لالچ کا پھندا آ جائے نا، آنکھوں پر لالچ کا پردہ آ جائے تو پھر انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں یقین نہیں آتا کہ مسلمان کہلانے والوں نے ایسا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، مگر آج کی زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو کیا آج ہم نہیں دیکھتے کہ 4 سال 5 سال کے بچوں کے ساتھ برے واقعات ہو رہے ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے برا کام کرنے کے بعد۔ ہم نہیں پڑھتے اخبارات میں بیٹے نے ماں کو مار دیا، بیٹے نے والد کو گھر سے نکال دیا، کیسے کیسے واقعات۔ ہم کہتے ہیں نہیں کوئی درندہ ہوگا، کوئی انسان نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوا تھا؟ آج بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل شیطان کے قبضے میں آ جائے۔ شیطان اگر دل کو قابو کر لے تو وہ کام کروا دے گا کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ مطلب کئی باتیں تو ایسی جو زبان پر لائی بھی نہیں جا سکتی۔ جو مکے مدینے گئے ہیں شاید ان کو یہ پتہ چلا ہو کہ طواف کے دوران بھی چوری ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یعنی بندہ طواف کر رہا ہے اس کا جیب کاٹ لیتے ہیں،
حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے جیب کی سامان نکال لیتے ہیں. یعنی اب آپ مجھے ہوں گے تو مسلمان ہی نہیں. مکے پاک میں کون آیا؟ کلمہ پڑھنے والا آیا ہے. وہ کعبہ سامنے ہے. اس کا مطلب ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے جب بندہ اوپر شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے دل پر جب لالچ کا، شیطانیت کا، ہوس کا حملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں رہتا. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے. ہم یزید کو اور ان کے قافلے والوں کو تو برا بھلا کہتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے بارے میں تو ڈرے نا کہ کہیں ہم بھی تو آہستہ 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 شیطان کے پھندے میں نہیں آ رہے. شیطان جو کہہ رہا ہے مان رہے ہیں. کتنے ایسے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس جمعے کو آیا اب اگلے جمعے آئیں گے. کیا باقی نمازیں فرض نہیں ہیں؟ آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، آپ کس کی مان رہے ہیں؟ شیطان کی مان رہے ہیں نا. اتنی مانو گے، روز مانو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا کام کروا دے کہ ہماری سوچوں سے بھی ہٹ کر ہو. خدا را شیطان کی نہیں، ہمیں رحمان عز و جل کی ماننی ہے. اور جن لوگوں نے یہ پیسے کے لیے، لالچ کے لیے، اقتدار کے لیے کیا نا، اب آؤ میں بتاتا ہوں ان کا بنا کیا. پہلے میں بتاؤں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو بچپن سے کرامتیں مشہور تھیں. کربلا کے میدان میں آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوا، مگر وہ ظالم، ان کو عقل نہ آئی، ان کی آنکھیں نہ کھلی. مگر جب امام حسین کو شہید کر دیا نا تو آپ کے سر انور سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. ان ظالموں نے آپ کا جو سر انور تھا وہ معاذ اللہ نیزے پر اٹھایا. 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے. شہدائے کربلا کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے. اب اہل بیت کے قافلے کے جو دیگر خواتین وغیرہ تھی وہ بھی وہاں پہنچی. بدبخت جو تھا اس وقت رسوائے زمانہ یزیدی خولی بن یزید کے پاس سر انور تھا. یہ مردود رات کے وقت کوفہ پہنچا. گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا. سر انور کو لے کر اپنے گھر آیا. ظالم نے سر انور کو بڑی بے ادبی سے زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر ڈھانپ دیا. اس کی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر لے کر میرے پاس آیا ہوں. وہ بگڑ کر بولی تجھ پر خدا کی مار، لوگ پیسے دینار اور درہم لاتے ہیں اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے. خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی. نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اڑی. جدھر سر انور تشریف فرما تھا ادھر آ کر بیٹھ گئی اور کہتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا ہے. آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے، سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. اللہ اکبر. مگر خولی بن یزید کی آنکھوں پر ایسا پردہ تھا کہ صبح وہی سر انور لے کر ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جانتے ہیں اس بدبخت خولی بن یزید کا انجام کیا ہوا. چند برس بعد ہی ایسا انجام ہوا کہ آج سنیں تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے. یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار جو تھے، وہ جو ان لوگوں نے زیادتیاں کی تھی، وہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، جہاں پایا ختم کیا، ان کی لاشیں جلا دی. خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا. یہ روسیہ بھی گرفتار ہوا، مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا. مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا اور پھر اس کو آگ میں جھونک دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 6000 کوفی جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر جو حملہ کیا تھا اس میں شریک تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفوں کے ساتھ، طرح طرح کے یوں سمجھیے کہ ان پر بدلے لے کر ان سب کو ہلاک و برباد کیا گیا. کہاں گیا ان کا زور، کہاں گیا ان کا اقتدار، کہاں گئی ان کی پلاننگ؟ وہ سب کے سب مارے گئے. آپ جانتے ہیں جو یزید کے بعد سب سے بڑا اس واقعے کا جو سرخیل تھا، جس کی یہ بدبختی تھی، اور وہ کون تھا؟ ابن زیاد. اس کا حال کیا ہوا؟ 6 سال بعد ہی، یعنی زیادہ ٹائم نہیں ملا، ودن 6 ایئرز، 10 محرم ہی کا دن تھا، اسی گورنر ہاؤس میں جہاں ان ظالموں نے امام حسین کا سر انور رکھا تھا، ابن زیاد کا سر رکھا ہوا تھا. وہی دن ہے
وہی تاریخ ہے، وہی مقام ہے، اور ابن زیاد کا سر موجود ہے، رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے ایک بڑا سانپ آیا جو اس ابن زیاد کے سر کے اندر داخل ہو گیا، وہ نتنوں سے داخل ہوتا، وہ کان سے باہر نکلتا۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو دنیا میں ہی عذاب شروع ہو گیا، آخرت کا عذاب تو وہ دیکھ رہے ہوں گے قبر میں، اور پھر قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت اور عبرتناک اشعار شاعر نے لکھے۔ اے تشنگانے خانے، اے تشنگانے خونے جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑے پہ بھی نہ گور کو تمہارے جا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلتیں ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس تمام بدبختوں کا انجام ہمیں بتا رہا ہے کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ظلم کرنے والے سمجھتے ہم بہت کچھ کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یزید کو کتنا ٹائم ملا ہے؟ امام حسین کو شہید بھی کروا دیا، پورے قافلے کو شہید کروایا، کس لیے کہ امارت ملے گی، میں سربراہ بن جاؤں گا۔ 3 سال اور 6 مہینے کے اندر 39 سال کی عمر میں ایک ایسی بیماری میں مارا گیا کہ آتا ہے کتابوں میں کہ پانی پیتا تو آگ لگ جاتی جسم میں، نہ پیتا تو جسم میں کانٹے چبھتے تھے، اسی حالت پہ تڑپ تڑپ کر پیاسا مارا گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب لاشیں کے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کربلا والوں پر پانی بند کیا تھا نا، دنیا ہی میں اسے یہ عذاب دیا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں اس پورے واقعے سے جہاں امام حسین سے محبت کا درس سیکھنا ہے، جہاں کربلا کے سجدوں سے نمازوں کی پابندی سیکھنی ہے، جہاں امام حسین کے سر انور سے تلاوت قرآن کی آواز والی کرامت سے یہ سیکھنا ہے کہ میں نے تلاوت قرآن کا شوق پیدا کرنا ہے، وہاں یزیدیوں کے انجام سے یہ سیکھنا ہے کہ کبھی ظلم نہیں کرنا ہے، کبھی زیادتی نہیں کرنی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے میرا کوئی بگاڑ کوئی نہیں سکتا ہے، میں بڑا طاقتور، میری بڑی ٹور، میرے بڑے رابطے، میرے آگے پیچھے لوگ، یہ غریب آدمی میرا کیا کر سکے گا، مسل کے رکھ دوں گا۔ کبھی بھی یہ ذہن مت رکھیے گا، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی ہائے مت لیجیے گا، یزید کے اس انجام سے یاد رکھیے گا، یہ ظلم کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے، کچھ دن کے 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے، پھر جب اندھیری رات آتی ہے نا تو ظالم کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک سوال کیا، آخری حدیث سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں تاکہ ہم اس پورے واقعے سے کچھ اپنے لیے مزید درس لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، ارشاد فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا یہی سوال میں آپ سے کروں تو شاید آپ بھی وہی جواب دیں گے جو صحابہ نے جواب دیا تھا۔ کہا حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ بھی یہ کہیں گے غریب تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس حج بھی ہوگا، عمرے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، صدقات و خیرات بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہاں حاجی بھی بیٹھے ہوں، نمازی بھی بیٹھے ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی بیٹھے ہوں، سنیے غور سے، فرمایا نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی۔ فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ سارے مظلوم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ہمارے والا عدالت سسٹم تو ہے نہیں نا کہ ظالم جو بھی کر لے مظلوم بیچارہ دھکا ہی کھاتا رہے عدالت کے، تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے، اس بیچارہ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہمارے یہ عدالتی نظام والے اپنے نظام کو بہتر کریں کہ جس کی فریاد ہے وہ جلدی فیصلہ تو کریں، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔
مظلوم کھڑے ہو جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں اپیل کریں گے, مولا اس نے دل دکھایا تھا. کوئی کہے گا بھرے مجمع میں گالی دی تھی, کوئی کہے گا یا اللہ غیبت کی تھی, کوئی کہے گا میرے پیسے دبا لیے تھے, کوئی کہے گا یا اللہ میری زمین پر قبضہ کیا تھا. آج تو ظالم کہتا ہے میرا بگاڑ ہی کوئی نہیں سکتا. سنو قیامت کے دن کیا ہوگا. اس دن پیسوں کا لین دین نہیں ہوگا. آپ نے کسی کے 2 لاکھ روپے دبائے, قیامت کے دن پیسے دے دیں گے نہیں. اس دن سمجھ لے مال کیا ہوگا, وہ نیکیاں ہوں گی. کریڈٹ اور ڈیبٹ سائڈ پتہ کیا ہوگی, نیکیاں ہوں گی یا گناہ ہوں گے, بس اسی میں کاروبار ایک طرح سے ہوگا. اب کیا ہوگا جب بندہ کہے گا نا یا اللہ میرا حق دلا, اس نے میرا دل دکھایا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, کوئی اس کی نمازیں لے جائے گا, کوئی اس کے روزے لے جائے گا, کوئی اس کا حج لے جائے گا, کوئی اس کے صدقے لے جائے گا. ایک ایک کر کے مظلوم اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے, مگر بندے پھر بھی بچ جائیں گے. لوگ اتنے ہوں گے. ایک اور بات یاد رکھیے گا, جو بد اخلاق ہوتا ہے نا, جو زیادتی کرنے والا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا چلتا. وہ روز لوگوں کے دل دکھا رہا ہوتا ہے, وہ روز لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. کبھی اپنے ملازم کو گالی دے رہا ہوگا, کبھی اپنے ڈرائیور کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا. بلکہ جس کی بد اخلاقی عادت ہو, وہ آتا نماز پڑھنے ہے مگر مسجد میں بھی کسی کا دل دکھا دیتا ہوگا. کبھی مسجد کے خادم کو کچھ کہہ دیا, کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا, کیونکہ اس کی عادت ہی, اس کی زبان سے انگارے برستے ہیں, پھول نہیں نکلتے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنے لوگوں کے دل توڑتے چلے جا رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پھر بھی بندے باقی رہ جائیں گے. پھر وہ کہیں گے یا اللہ میں انصاف دلا, اب نیکیاں تو ہے نہیں اس کے پاس. پھر پتہ کیا ہوگا, ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر ڈالے جائیں گے, اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ بدبخت ہے, یہ وہ بدنصیب ہے جو لوگوں کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں جا رہا. پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر گیا, مگر ٹھکانہ کیا ہوگا, جہنم. کیوں؟ کیونکہ زیادتیاں کی ہوں گی, ظلم کیے ہوں گے, حقوق العباد پامال کیے ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ان یزیدیوں کے انجام کو دیکھ کر, اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائی, اس کے بعد یہ نیت کریں کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے, ہم نے کسی سے زیادتی نہیں کرنی ہے, ہم نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے, ورنہ کہیں قیامت کے دن مارے نہ جائیں. اللہ کریم سے دعا ہے, رب کریم ہمیں اپنے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور لوگوں کے حقوق بھی اچھے انداز سے ادا کرنے والا بنائے. اللہ کرے زندگی ایسے گزاریں کہ لوگ ہمیں زندگی میں بھی دعائیں دیں, مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں, ہائے نہ دیں, کیونکہ ہائے لینے والا وہ برباد ہو جاتا ہے. زندگی ایسے گزارو کہ ہائے نہیں بلکہ دعائیں ملیں, اور اس وہ کیسے ہوگا, جب آپ لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں گے, ہمدرد بن جائیں گے, مسکرانے والے بن جائیں گے, تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے, اللہ نے چاہا آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. اس ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. ایسے مزید بیان سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں مزید بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں گزارش یہ ہے کہ عاشقان رسول کی بڑی پیاری تحریک دعوت اسلامی, جس نے سب سے پہلے تو میں اس مسجد کا تحفہ دیا, اور الحمدللہ دنیا بھر میں 600 کے قریب مسجدیں سال میں دعوت اسلامی بناتی ہے. ہزاروں مدارس موجود ہیں, لاکھوں بچے اس میں پڑھ رہے ہیں, بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کی برکت سے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امداد دنیا بھر میں کی جا رہی ہے. تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو چند منٹوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا. بس گزارش یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں, اپنے عطیات میں اور اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں. رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.